السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور محترم ناظرین، آج 18 ذی الحجہ ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مظلومانہ واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سے قبل اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کا یہ طبقہ اور انبیاء کی یہ جماعت اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ برگزیدہ جماعت ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے نہیں بنتا، بلکہ وہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو منتخب کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور اسی طرح سے اصطفیٰ کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس نے صرف خود ہی نہیں صلاح و تقوی کا راستہ اختیار کیا، بلکہ اپنی قوم کو یہ راستہ دکھایا، ان کو زندگی کا مقصد بتایا، اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ نجات کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ تباہی کی طرف۔ یہ انبیاء اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے علاقے میں آتے رہے اپنی اپنی قوم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے۔ اس مقدس جماعت کے آخری فرد امام الانبیاء سید الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں سیادت اور قیادت کے فرائض انبیاء انجام دیا کرتے تھے۔ ایک نبی جب اس دنیا سے چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، لیکن سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے اور ان کی بہت کثیر تعداد ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے
نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں، ہر زمانے کے لیے نبی ہیں، ہر علاقے کے لیے نبی ہیں، بلکہ جن و انس کے لیے نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور جو انبیاء والا کام اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیا کرتے تھے، آپ کے بعد وہ کام آپ کے امت کے سپرد کر دیا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت انبیاء کی ہے، تو اسی طرح سے حضور اکرم انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے انہوں نے راستہ ڈھونڈ کر اپنی زندگیوں کو سنوارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا. صرف سینے سے لگایا ہی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کے ایک ایک عمل کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا. وہ ہر تکلیف، ہر مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. بعض دفعہ دنیا نے ان کو طعنے دیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے برملا دنیا کو جواب دیا کہ کیا تم بے وقوفوں کی وجہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیں. اور پھر صحابہ کرام جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہوئے، آپ کے ساتھ جس لازوال اور بے مثال محبت کا مظاہرہ کیا، وہ صحابہ کرام پر ختم ہے. ایسی جانثاری، ایسی فداکاری اور ایسی محبت نہ اس سے پہلے کبھی کسی اور جماعت میں دیکھی گئی، نہ قیامت تک کوئی اس کی نظیر پیش کر سکے گا جو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور جانثاری کا مظاہرہ کیا. اور یہ صحابہ ہی کا منصب تھا کہ انہوں نے دین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تحفظ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تکلیفیں سہیں، عذاب برداشت کیے، ظلم و ستم سہا، سب کچھ کیا، لیکن نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آنے دی، نہ آپ کی تعلیمات سے دستبردار ہونے کا انہوں نے کبھی سوچا. جس طرح انبیاء کرام کی جماعت میں انبیاء کے اندر مراتب ہیں، خود قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اسی طرح سے صحابہ کرام، ان کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے، اور ایک عام صحابی کے برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا قطب، اپنے وقت کا ولی، ابدال، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ان صحابہ کرام میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں. بعض کو جزوی فضیلت حاصل ہے، بعض کو مکمل طور پر فضیلت حاصل ہے. ان صحابہ کرام میں ایک جماعت مقدس وہ ہے صحابہ کی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس جماعت کا بھی ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اسی طرح سے جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کا بھی بہت بڑا مرتبہ مقام ہے، اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ یہ بدری صحابہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہیں، اب یہ جو بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں۔ پھر ان بدری صحابہ میں بھی عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی ایک مجلس میں، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں خلفاء راشدین کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے تمام صحابہ کرام میں۔ پھر خلفاء راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کے مرتبہ مقام کو کوئی بھی صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد اسی ترتیب خلافت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مراتب ہیں، ان کے درجات ہیں، اور صحابہ میں ان کا اسی ترتیب سے ترتیب خلافت سے مرتبہ اور مقام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خلفاء راشدین میں سے خلیفہ ثالث ہیں، اور آپ کا اس اعتبار سے صحابہ کرام میں تیسرا درجہ اور مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان تھا، عثمان ابن عفان، قبیلہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ چھٹی پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب جا ملتا ہے، اور آپ کی نانی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی، کیونکہ آپ کے والد اور آپ کی نانی یہ جڑواں بھائی بہن، تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت داری وہ بہت قریبی ہے۔ اور پھر بنو امیہ کو قریش کے اندر ایک بڑا مرتبہ اور مقام حاصل تھا اپنی سیادت، قیادت اور سمجھداری کے اعتبار سے۔ اور بنو ہاشم کے علاوہ کوئی اور دوسرا قبیلہ قریش کا بنو امیہ کے ساتھ ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی تجارت پیشہ تھا۔ قریش کے بہت سارے خاندان تجارت کیا کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی تجارت کا ذکر کیا ہے کہ 2 تجارت ہوتی ہیں، ایک شتا میں، سردی میں، ایک گرمی میں۔ یہ قریش کے عام حالت بیان کی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت، اور شروع سے ہی ایک کامیاب تاجر تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اچھا مرتبہ مقام عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر شروع سے ہی ایک باحیا انسان تھے، حیادار انسان تھے، اسی لیے ان تمام برائیوں سے زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی دور رہے جو اس وقت عام عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بدکاری کے قریب نہیں گئے، اس طرح کی اور دیگر جن سے حیا روکتی ہے، اور ایک شریف اور عقل مند آدمی کبھی ان کی طرف یا ان کو اختیار کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ ان تمام برائیوں سے اسلام سے پہلے بھی دور رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، تعلقات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے آہستہ آہستہ
دعوت کا کام شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، جن کی گہری دوستی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اس کو قبول کر لیا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فکر میں رہتے تھے۔ ابھی عام دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن خفیہ طور پر اپنے جاننے والوں کو، ملنے والوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی، اور ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ان کی خالہ تھی سودا نام کی، وہ کچھ کہانت بھی کہا کرتی تھی۔ تو وہ ایک دن آئیں حضرت عثمان کے گھر اور بھانجے کو دیکھ کر کہنے لگی، بلکہ بھانجے نے پوچھا کہ کوئی خیر خبر ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب خبر ہے، تمہارے لیے بہت اچھا اقبال اور نصیب تمہارا استقبال کر رہا ہے، اور تمہاری ایک بڑی شان ہوگی۔ انہوں نے کہا میری کیسی شان ہوگی؟ کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور تم ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ گے اور اس طرح سے تم ان کا ساتھ دو گے اور تمہاری ایک شان ہوگی۔ اس طرح کی کچھ باتیں کی اور وہ تو چلی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسی خبر ہے، کیسی نبوت، نبی کون ہوتا ہے کچھ جانتے نہیں تھے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھے، پریشانی کے عالم میں اپنے دوست کے پاس چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کر کے بیٹھ گئے۔ پریشان تھے، چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ اس طرح سے خالہ آئی تھی، انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان تم ایک سمجھدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دنیا تم گھومتے ہو، تجارت کرتے ہو، لوگوں سے ملتے جلتے ہو، تم خود سوچو کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو ہم نے اپنے معبود اور خدا بنا رکھے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، تو ان کی پرستش کرنے سے کیا فائدہ؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو پھر ہم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم اس ایک اللہ کے سامنے جھکے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ بات صحیح ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو حضرت عثمان نے کہا، پہلے سے ہی پریشان تھے، خالہ کی باتوں نے جھنجھوڑ دیا تھا، کہا کہ مجھے لے چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ میں بھی ان کی باتیں سنوں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کان میں کچھ کہا، اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اس طرح سے دل نرم ہے، آپ نے دعوت کی اور دو جملے کا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اتنے سادہ انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے، لیکن مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں بے اختیار میں نے کلمہ پڑھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ ہے، خود بیان کرنے کہ میں چوتھا مسلمان تھا، چوتھے مسلمان تھے، یہ چھٹے مسلمان تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں سے ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام لائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر دوسروں کی طرح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح دوسرے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اسلام کی طرف بلایا لوگوں کو، لیکن ابھی تک اسلام کی دعوت یہ انفرادی تھی، خفیہ تھی۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ علی الاعلان دعوت دو سب کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، بلکہ دعوت دینے سے پہلے ان کو مخاطب کر کے کہا
کہ میں ایک عرصے تک تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، لیکن ایک اس میں بڑی گہرائی ہے۔ صادق یعنی زبان کے پکے، اور امین کردار کے پکے، کہ نہ آپ کے کردار میں کوئی جھول ہے، نہ آپ کی زبان میں، آپ کی گفتگو میں کوئی کمی ہے۔ صادق قول کا پکا اور سچا، اور امین وہ ہے جو کردار کا سچا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ان کو پکا کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں پر پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں، تم سارے دامن میں ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کیونکہ لشکر کو میں دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کی دوسری طرف تم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم آپ کی بات پر آمنا صدقنا کہیں گے۔ جب یہ پکا کر لیا، اس مثال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے پوری امت کو کہ نبی ایک ایسے مرتبہ مقام پر ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کہا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے، اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہ کیا تو تم میں عنقریب ایک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ سننا تھا۔ وہ لوگ جو ابھی آپ کی صداقت اور امانت کے اعتراف کر رہے تھے، آپ کی ایک ایک بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، فوراً ہی بگڑ گئے اور کہا کہ کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ خود آپ کا چچا جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، کہا کہ تمہارا ناس ہو اس لیے ہمیں بلایا؟ جس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب کی آیت نازل ہوئی۔ علل اعلان جب تبلیغ و دعوت کا کام شروع ہوا تو یہ قوم مخالف ہو گئی، آپ کے ساتھیوں کے پیچھے پڑ گئی، آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو شعب ابی طالب میں محصور کر کے رکھ دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایک متمول خاندان کے فرد تھے اور ان کی ایک عزت تھی اپنے خاندان میں، لیکن وہ بھی ان سختیوں سے محفوظ نہیں رہے۔ ان کا چچا ان کو رسیوں سے باندھ کر مارتا تھا، کہا کہ دین چھوڑ دو نہ یہ نیا، اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ دین اب تو دل میں بیٹھ گیا، اب یہ دین نہیں نکلتا دل سے۔ اور دین کی خاصیت یہی ہے کہ ایمان ایک دفعہ جب دل میں داخل ہو جائے پھر اس کو کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ماں ناراض ہو کر 1 سال تک اپنی بہن کے گھر چلی گئی کہ بیٹے کا منہ نہیں دیکھوں گی جب تک وہ اپنا دین تبدیل نہ کر لے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ اسی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری پہلے تھی اب وہ مزید قربت میں بدل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں دیکھ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی ہجرت تھی۔ پہلے 10 افراد گئے تھے، اس کے بعد کچھ اور بھی رفتہ رفتہ جاتے رہے، تقریباً 80 افراد جو ہے کیا وہ ہو گئے ان کی تعداد۔ ایک دن خبر ملی حبشہ میں کہ قریش کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو مسلمان خوشی خوشی جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، تو صحابہ کرام بعض تو واپس چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور وہیں رہے۔ اور جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ان کے بچے تھے، عبداللہ نام تھا، اس کی مناسبت سے ابو عبداللہ
ان کی کنیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مدینہ منورہ پہنچے تو واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑاکا مرغا تھا، اس نے چونچ ماری، ان کے بچے کی آنکھ جن ضائع ہو گئی، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ اس کا صدمہ تھا حضرت رقیہ کو، اور دوسری اور تکالیف بھی تھیں۔ حضرت رقیہ مدینہ منورہ جا کر بیمار ہو گئی۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت وہ سخت تعلیل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ غزوہ بدر تشریف لے گئے، لیکن حضرت عثمان کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے مدینہ میں ہی رہو، اور تسلی دی کہ تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب ملے گا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ زید بن ثابت خبر لے کر آئے، مدینہ منورہ جب پہنچے ابھی لشکر نہیں آیا، بس وہ پیغام لے کر آئے، تو جس وقت مدینہ میں بدر کی فتح کی خبر پہنچی ہے تو حضرت رقیہ کی تجہیز سے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ جو وہاں پر موجود تھے وہ فارغ ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بدر میں شرکت نہ کرنے کا غم تھا، اور دوسری طرف حضرت رقیہ اپنی بیوی کے انتقال کی فکر کا غم تھا، تو غمگین رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تسلی بھی دی اور کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تمہارا بدر میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا شریک ہونے والوں کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے باقاعدہ ان کا مال غنیمت میں حصہ بھی مقرر فرمایا، کیونکہ وہ خود سے نہیں رکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رکے تھے۔ فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا جو تعلق قائم ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور کل قیامت کے دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کہاں آئے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا بھی نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالنورین لقب ان کو ملا کہ 2 صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے جس میں دوسرا کوئی صحابی آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ایک کوفی نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رکے تھے مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، غزوہ احد میں بھی اور اس کے بعد بھی، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ خواب میں اگرچہ وقت کی تعیین نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ اس سال عمرہ کریں گے، تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا، احرام باندھا، مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ مکہ والوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، صرف عمرے کے لیے جانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ راستہ بھی آپ نے ہٹ کر اختیار کیا، مکہ مکرمہ کے قریب دوسرا راستہ اختیار کر لیا، جو سیدھا راستہ تھا اس پر نہیں گئے، اور بات چیت شروع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا سفیر بھیجنا چاہا مکہ مکرمہ میں، تاکہ انہیں
بتائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت جب کہ پورا مکہ مسلمانوں کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، سفیر بن کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کوئی عام آدمی سفیر بن کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہی شخص جا سکتا تھا جس کی مسلمانوں میں بھی قدر و منزلت ہو، سمجھدار ہو، بات سلیقے سے کر سکے، اور خود مکہ کے لوگ بھی اس کو اہمیت دیں اور اس کا احترام کریں۔ تو نظر انتخاب پڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس وقت وہی سب سے زیادہ موزوں تھے کہ مکہ والے بھی ان کی کو قبول کر لیتے، اور مسلمانوں میں تو ان کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام تھا ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، جو بظاہر موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے۔ ادھر قریش مکہ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا اس کا، اور آپ نے اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، وہاں بیعت لی، جس کو بیعت رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے اسلام کی سیرت اور تاریخ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت لی ہے کہ ہم لڑیں گے یا تو جان دے دیں گے، جام شہادت نوش کریں گے، یا فتح حاصل کریں گے۔ اور پھر جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور دوسرے ہاتھ پر اپنا ہی ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور میں حضرت عثمان کی طرف سے بیعت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کو اس بیعت میں اس انداز سے شریک کیا کہ خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ حضرت عثمان ہی کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بیعت رضوان ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شورا کے اندر رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شورا تھی، اہل الرائے صحابہ کرام، جن کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام تھا، اور ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو سابقون الاولون تھے، پہلے مسلمان ہونے والے۔ ان میں حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، تو حضرت عثمان بھی اس مجلس شورا کے ممبر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا تھا تجارت کی وجہ سے، تو ان کو دل بھی بہت بڑا عطا کیا تھا۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر اپنا مال بے دریغ خرچ کیا۔ دو واقع ذکر کرتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، اور ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی بہت کم تھا، چند کنویں تھے جن سے وہ پانی حاصل ہوتا تھا، ورنہ عام پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ صحابہ کرام ان پانی پینے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گئے تھے۔ انہی میں ایک کنواں تھا بیر روما، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ یہودی وہ پانی مسلمانوں کو فروخت کرتا تھا مہنگے داموں میں۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس یہودی سے جا کر بات کی کہ یہ کنواں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ لالچ میں تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کنواں فروخت نہیں کر سکتا، یہ میری کھیتی باڑی اس سے سیراب ہوتی ہے اور میری اپنی ضرورت ہے، یہ وہ، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ آدھا حصہ بیچ دوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا ہی بیچ دو۔ 12,000 درہم میں اس وقت آدھا حصہ خریدا، اور طے ہوا کہ ایک دن مسلمان اس کنویں سے جنے کیا وہ پانی لیں گے اپنے لیے، اور دوسرے دن وہ یہودی اپنے لیے۔
تو مسلمان اس سے ایک دن میں اتنا پانی لے لیتے جو ان کے 2 دن کام آتا، تو دوسرے دن پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہودی کا پانی کوئی خریدتا نہیں تھا، تو اس نے یہ سوچ کر کہ تو اب اس میں تو کوئی فائدہ نہیں، تو باقی حصہ بھی آدھا وہ فروخت کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت عثمان نے 8000 درہم میں وہ باقی حصہ بھی خریدا، اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے جو پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کی، وہ اس طرح سے دور۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہتے تھے۔ پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا، خبر ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روم اس کا ارادہ ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا، کیونکہ مسلمان آئے دن فتوحات حاصل کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کو یہ ڈر ہوا کہ یہ جو 2 بڑی قوتیں اور حکومتیں ہیں، رومیوں کی اور ایرانیوں کی، کہیں یہ بھی ختم نہ ہو جائیں، تو اس لیے کہا کہ پہلے ہی مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور کچھ جو قبائل تھے، خصوصاً غسانی، جو روم اور عرب کی سرحد پر رہتے تھے، وہ تیار ہو گئے، اور کچھ عرب قبائل کو تیار کیا، اور ایک بڑی فوج معلوم ہوا کہ جمع ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ بھئی اس غزوے کے لیے جانا ہے۔ وہ علاقہ بھی بہت دور، گرمی کا زمانہ، کھجوریں پکنے کا وقت تھا، اور اس وقت قحط سالی بھی تھی مدینہ میں، لوگوں کے پاس سواریوں کے لیے پیسے نہیں تھے، سواریوں کا انتظام نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس موقع پر کون خرچ کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال دے کر سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور وہ بڑے خوش تھے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ بعض روایتوں میں 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 اونٹ، اور اس کے علاوہ نقد کھانے پینے کا سامان، یہ ساری چیزیں الگ الگ دی۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ترغیب دی۔ ایک مرتبہ ترغیب دی ممبر پر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ جنے کے وہ پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی، پھر 100 اونٹ پیش کیے، اور پھر ترغیب دی، پھر 100 اونٹ پیش کیے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 1/3 لشکر کو ساز و سامان دیا ہے، جس میں خود بتاتے ہیں کہ میں نے سواری سے لے کر ایک ایک تسمہ تک جوتے کا وہ پورا دیا، کوئی چیز جو نے کیا وہ کمی نہیں رکھی۔ اس کے علاوہ اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، 1000 درہم، 100 دینار کا بھی ذکر آتا ہے، تو 100 دینار 1000 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے خوش ہوئے، اور وہ درہم ہاتھوں میں اچھالتے جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور کہا کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا غالباً لشکر روانہ ہو چکا ہے، کہ لشکر میں کھانے پینے کی تنگی ہو گئی، اور غلہ ختم ہو گیا ہے، غذا کا سامان ختم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو پھر 100 اونٹ غلے سے لاد کر بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، کہا کہ خوش ہو جاؤ، سرخ اونٹ آ گئے سامان کے ساتھ لدے ہوئے، اور پھر ان کو بٹھایا، سارے سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اس وقت پھر دوبارہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے مسلمانوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تیسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، مدینہ منورہ میں غذا ختم ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری یہ غذا کی قلت ختم کر دیں گے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا قافلہ آنے والا ہے تجارتی۔ قافلہ آیا، سامان سے لدا ہوا تھا کھانے پینے کی،
قافلہ بھی حضرت عثمان کے گھر پہنچا تو مدینہ کے تاجر آ گئے سارے اور کہا کہ عثمان تم یہ غلہ ہمیں بیچ دو، ہم فقراء کو سستے داموں دے دیں گے۔ حضرت ابوبکر حضرت عثمان نے کہا کتنا نفع دو گے؟ کہا کہ 10 پر 2 روپے۔ کہا کہ اور بڑھاؤ، 15 تک آ گئے۔ کہا کہ اس سے زیادہ؟ کہا کہ اس سے زیادہ کون دے گا، ہم تو تاجر ہیں، عام آدمی تو کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو گھر لے گئے اور کہا کہ یہ سارا سامان رکھا ہوا ہے، تم گواہ رہو، میں نے مدینہ کے سارے فقراء پر یہ صدقہ کر دیا اور کوئی رقم اور کوئی قیمت وصول نہیں کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر باحیا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیا کی تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ لیٹے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے تک آپ کا جنہیں کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر کے بیٹھ گئے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، وہ آ گئے، وہ اسی طرح سے آپ تشریف فرما رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اجازت طلب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ، کپڑا ٹھیک کر لیا۔ عائشہ نے پوچھا کہ یہ 2 بزرگ آئے تھے تو ان کو تو آپ نے ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، حضرت عثمان کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ کہا کہ وہ حیادار ہیں، ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو شاید وہ اندر نہ آتے، واپس چلے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہ بہت سارے کارنامے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے ممبر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ بالاتفاق سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آپ کی بیعت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع کیا۔ جو فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری تھیں ان کو مکمل کیا، کہیں کوئی بغاوت نمودار ہوئی اس کو کچلا، بہت سارے محکمے قائم کیے۔ ایک شاندار دور حکومت رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، لیکن آخری دور میں سازشیں شروع ہو گئیں، کیونکہ دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ جب میں وہ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن بہت سارے قومیں اور قبائل اسلام کی ان فتوحات سے خوش نہیں تھے، تو انہوں نے درپردہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سازشیں شروع کر دیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک اتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اسلام کی تاریخ تو شہادت سے بھری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اطلاع دے دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر گئے، جبل احد خوشی سے جھومنے لگا اور ہلنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کی اطلاع پہلے سے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شہادتوں کی تو تاریخ سے اسلام کی داستان مزین ہے، اور شہادت اور مسلمان یہ تو لازم ملزوم ہے، دامن چولی کے ساتھ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جس طرح سے جس انداز سے مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، شاید اتنی مظلومانہ شہادت اسلام کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی اندوہناک اور دردناک ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری نظر میں ان کی شہادت زیادہ مظلومانہ انداز پہ ہوئی۔ موازنہ نہیں کرتے ہم، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے، 3 دن تک آپ کی لاش دفنائی نہیں جا سکی سازشوں کی وجہ سے۔ جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، تدفین کی کوشش کی جاتی تھی، بلوائی آڑے آتے تھے سازشی، بالآخر جنت البقیع کے کنارے پر آپ کو رات کے اندھیرے میں جنہیں کہا وہ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برکت سے پھر بقیع اتنا بڑھا دیا، اب تو بقیع کی حدود ہی بہت آگے چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک آخری کارنامہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ایک عظیم کارنامہ ہے وہ ہے تمام مسلمانوں کو ایک لغت پر جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قریش کی لغت میں اتارا، لیکن چونکہ اور بہت سارے قبائل بھی تھے عرب کے، ان کو بعض الفاظ پڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، 7 طریقوں سے پڑھنے کی ہدایت ملی۔ صحابہ کرام نے اسی انداز سے وہ قراتیں پڑھیں، سیکھیں، لیکن جب اسلام دور دور تک پھیل گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عجمی قبائل اور قومیں جو غیر عرب تھیں وہ بہت سارے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا، تو کسی نے کس انداز سے سیکھا، کسی نے کس قرات میں، اختلافات شروع ہو گئے۔ تو بعض صحابہ نے توجہ دلائی کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت قرآن کے نام پر منتشر ہو جائے اور تقسیم ہو جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، ایک اس پر جمع کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی لغت پر قرآن کو جمع کیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اس کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس کو سامنے رکھ کر حضرت زید بن ثابت کی دوبارہ جنے کیا وہ ڈیوٹی لگائی کہ ایک اس پر جمع کریں۔ انہوں نے اس کو پھر ایک لغت پر جمع کیا، اس کے کئی نسخے بنائے اور اس کو پورے اپنے صوبوں میں تقسیم کر دیا کہ بس اس پر آئندہ تلاوت ہوگی، اس لغت پر، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس نے امت کو تقسیم ہونے سے بچا لیا، اور یہ تقسیم ہوتی ہے قرآن کے نام پر جو انتہائی خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس مظلومانہ شہادت پر کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی کی، دستگیری کی، اس کی مدد کی اور شاندار حکومت کر کے اسلامی قلم رو میں اضافہ فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔